کیا بین الاقوامی ادارے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اب تک انہوں نے کیا کیا کوششیں کی ہیں اس مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے؟ جہاں تک بات ہے بین الاقوامی اداروں کی، تو یہ شکوہ ہمیں ہمیشہ بین الاقوامی اداروں سے رہا ہے کہ جہاں پہ مسئلہ آتا ہے تائیوان کا، ابھی چین اور تائیوان، جیسے تائیوان وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے بات کر رہا ہے اور چین اس کے، تو اب وہاں پہ بھی بین الاقوامی ادارے ان کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہانگ کانگ کا مسئلہ تھا، چائنا جاپان وغیرہ کا، وہ بھی بین الاقوامی ادارے فوراً سے وہ جو مسائل ہیں وہ والی نوعیت پہ نہیں پہنچتے کہ جس پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جن پہ بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں، جن میں انسان کی عزت پامال ہوتی ہے، خون بہتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتے اور وہ مسائل حل کر لیے جاتے ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے مسلمانوں کی، جب بات آتی ہے کشمیر کی، جب بات آتی ہے ترقی پذیر ممالک کی، جب بات آتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی، تو تب بین الاقوامی اداروں کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اب بین الاقوامی اداروں کی ہم کوشش، اقوام متحدہ نے شروع میں کوششیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاملہ ہوا، یہاں سے ہم چلے گئے، وہاں پہ ایک جنگ ہو، اس کے بعد انڈیا لے کے گیا اقوام متحدہ میں، ہم تو لے کے نہیں گئے تھے، انڈیا نے وہاں پہ جنگ بندی کی، پھر وہ سرحد سب کچھ تعین کروانے کے لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انڈیا نے کی تو اقوام متحدہ نے اس کے لیے کمیشن بنایا، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کمیشن بنایا۔ پھر اسی کے نیچے ایک آبزرویشن گروپ بنا، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرویشن گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ بھی اسی سلسلے میں بنا۔ اور پھر اس کے لیے اقوام متحدہ نے کوشش شروع کی۔ اب 1948 اور 1949 میں انہوں نے اس کے لیے اپنی کانفرنس سٹارٹ کی اور انہوں نے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ پاکستان اور جو انڈیا ہیں دونوں اپنی افواج کو پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ایک ایسی افواج جیسے یو این کی یا امن کمیشن ہے، اس طرح کے لوگ آئیں اور ان کی زیر نگرانی یہاں پہ لوگوں کی رائے دیکھی جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو کاوشیں کی شروع میں جو کی تھی جنرل کیا نام تھا اس کا، جنرل ناگٹن نے، جنرل ناگٹن، اس کے بعد آ گیا سر آن ڈیکسن، اس نے بھی یہی کوششیں جاری رکھی۔ اس کے بعد پھر فرینک گرام جو تھا، اس نے بھی یہ کوششیں انہوں نے جاری رکھی۔ مگر کیا ہوا، ہر بار تینوں کو ایک ہی رسپانس ملا۔ جب وہ اپنی لے کے آتے تجویز، یہاں پہ دورہ بھی کیا تھا، جو گرام تھا، گرام یہاں پہ آیا تھا، اس نے یہاں پہ کشمیر کو دیکھا، وہ پاکستان اور انڈیا، انہوں نے اپنی جب کہا کہ ملٹری ٹروپس جو ہیں وہ کم کیے جائیں یا یہ اپنی افواج کو پیچھے لے جائیں، بلکہ انڈیا تو اس پہ ناراض ہو گیا۔ انڈیا نے شروع ہی میں انہیں یہ آنسر دیا، جب اس پہ ڈیکسن کاوش کر رہا تھا تو اسے یہ کہا کہ آپ پاکستان کو اس کا برابر کا مالک سمجھ رہے ہیں، ہم تو پاکستان کو کشمیر کا برابر کا مالک ہی نہیں سمجھتے۔ تو انڈیا نے ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کیا۔ جب انڈیا نے ریجیکٹ کیا تو وہ لوگ مایوس ہو گئے، ان کی مایوسی پھر کرتے کرتے ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیا۔ شروع میں یہ کاوشیں تھی، مگر اس کے بعد جو اب تک، جیسے اگر یہ ایک فگر جیسے چلتا ہے کہ 80 سے لے کے اب تک وہاں پہ کوئی 40,000 سے زائد کی ڈیتھس ہو چکی ہیں، جو ویسے جنرل کاؤنٹنگ میں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اداروں نے وہ کوششیں نہیں کی۔ دوسری طرف ہم دوسرا اپنا ادارہ دیکھیں، سارک، جو ساؤتھ ایشیا کے، تو ساؤتھ ایشیا کے اس سارک کے چارٹر ہی میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرے۔ پھر ہم اپنی OIC کو دیکھیں تو OIC کو بھی جس طرح کا رویہ ہے OIC کا، اس سے زیادہ کا یہ مسئلہ طلب، کیونکہ OIC کے ہم پاورفل ممبر ہیں، OIC کے ہم واحد ممبر ہیں جو ایٹامک پاور ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، OIC کے ہم وہ واحد ہیں، اور OIC کے اندر ہم جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اپنا پرسنٹیج رکھتے ہیں ہمارا وہاں پہ۔ تو OIC کا بھی کردار جو ہے نا، وہ والا کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمارے وزارت خارجہ اس پہ شکوہ کرتی نظر آئی ہے، ہم نے اس پہ شکوے کیے ہیں۔ پھر کچھ ممالک کے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا جو ہے، انڈیا نے اپنے آپ کو ایک مارکیٹ بنائی۔ اس کے لیے نا تھوڑا سا ہم اپنے ملک کی جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کے لیے بھی سوچیں گے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کی مارکیٹ بنائی، انڈیا نے اپنے آپ کو سرمایہ کاری کی مارکیٹ بنائی۔ ہماری بھی گورنمنٹ اگر ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنے سے باہر نکلیں اور یہ جو اندرونی معاملات ہیں ان سے باہر نکل کے اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایک مارکیٹ بنائیں گی تو دنیا ہماری بات سنے گی۔ پھر
اگر ہم دنیا کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے. دیکھیں افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو افغانستان کا معاملہ ہمارے بغیر نہیں حل ہو سکتا. ہمارے پاس امریکہ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس UN بھی آتے ہیں, ہمارے پاس سب آتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم بنائیں گے. جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اور باقی جب مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ فوراً سے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ان سے شکوہ ہے. ہم امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس پہ زیادہ توجہ دیں, کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف مذاہب کا مسئلہ نہیں ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. یہاں پہ انسانیت کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں پہ عزتیں لوٹ رہی ہیں, خون بہہ رہا ہے. اگر اس پہ بھی بنیادی جو عالمی ادارے ہیں وہ اس پہ نہیں آئیں گے تو میرے خیال میں عالمی اداروں کو پھر اپنے وجود پہ شرمندہ ہونا چاہیے.